محفوظ فیصلہ سنایا گیا کہ وہ ان کی اوپر ناقابل سماعت ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریویژن پٹیشن تھی جو نگرانی جمع کرائی تھی اس کیس میں، اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی کنڈیشن بھی اس وقت نہیں ہے کہ کس وجہ سے ایکسیپٹ ہوئی ہے، لیکن اس کی ریزننگ ابھی آنے باقی ہے، تو ظاہر ہے وہ کمپلینٹ میٹیریبل نہیں ہے۔ جب کمپلینٹ میٹیریبل نہیں ہے تو ان کو اختیار نہیں تھا، اختیار سماعت ہی نہیں تھا پروسیڈنگس کا، اور ایٹ دی ویری میں سمجھتا ہوں جسٹس عامر فاروق صاحب نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، اور ابھی فیصلے کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ جو یہ تفصیلات آتی ہیں تو ہم اس سے مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ جو سر شارٹ محفوظ فیصلہ سنایا گیا، اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اب فوجداری کیس عمران خان پہ توشہ خانہ کا جو ایک چل رہا تھا، سیشن کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا، فرد جرم عائد ہوئی تھی، وہ ابھی تک مکمل ختم ہو گیا؟ یہ اس وقت تک مکمل ختم ہو گیا، اور یہ اس کو بڑا فالو کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، عمران خان کی نااہلی کا سوچا جا رہا تھا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ خواب تھا نااہلی کا، وہ بھی ختم ہو گیا حکومت کا؟ عمران خان کے خلاف نااہلی کے لیے تو وہ 160 سے زائد مقدمات انہوں نے بنائے ہیں، کوئی ایک مقدمہ تو بنایا نہیں ہے۔ کل راتوں رات آپ نے دیکھا ہے آرڈیننس جاری کر دیا، یہ صرف اور صرف عمران خان کو ہی زیر حراست رکھنے کے لیے۔ اب وہ آئین کے ہی خلاف ورزی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف اگر وہ پیش نہیں ہوا ایک بندہ ایک تاریخ پہ، یا کوئی تعاون بالقول ان کے تعاون نہیں ہوا، تو جناب وہ اس کو وارنٹ آف اریسٹ ہو سکتا ہے اور گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ جو پورا لا ہے نیب کا، اس کے خلاف ورزی ہے۔ یہ آرڈیننس اٹس سیلف ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور لیکن چونکہ ہراسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں، سیاسی بنیاد پر مقدمات بنانا چاہتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ سیاسی طور پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مقدمات کے ذریعے ان کو گھیرا ہوا۔ اس آرڈیننس کا اطلاق عمران خان کے اوپر ہوگا جو اس کا منظوری دی گئی ہے؟ دیکھیں، وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری رائے ہوگی کہ اس کو چیلنج ہونا چاہیے، یہ بیسک قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق تحریک عدم اعتماد جاری کی گئی، اور کہا گیا کہ ان کو اب اعتماد نہیں رہا چیف جسٹس پر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس فیصلے کے باوجود اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا، اب پی ٹی آئی ابھی بھی قائم رہے گی؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے انسٹانسز، جو انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کہ جناب ان وجوہات کی بنیاد پر آپ ہمارے کیسز نہ سنیں، آپ باعث ہیں عمران خان کے خلاف، تو میرا خیال ہے اس میں اندر تو جان ہے۔ اب عمران خان صاحب، کیونکہ یہ ایک ان کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اس اپلیکیشن کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا، تو اس میں خواجہ حارث صاحب نے وہ اپلیکیشن دی ہے، تو اب اس کو دیکھیں گے کہ آگے کیا فردر پروسیجر ہے۔ القادر ٹرسٹ کے معاملے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آج گرفتار کیا جا سکتا ہے، فاروق حبیبی دیگر، خود عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری متوقع ہے القادر ٹرسٹ میں۔ آرڈیننس بھی ایک قائم مقام صدر کی جانب سے پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو ضمانت ان کی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کو گرفتاری کو ممکن ہے، اور اس کیس میں ویسے بھی کوئی جان نہیں ہے، اس کیس میں ویسے بھی کوئی جان نہیں ہے کہ جس میں آپ کی منی ٹریل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کوئی ایسی ریزننگ نہیں ہے۔